پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی ایسا قیدی نہیں جس نے کئی محاذوں پر جمہور اور جمہوریت کے لیے اتنی لمبی قید کاٹی جتنی آصف علی زرداری نے کاٹی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی ایک ایسا رہنما نہیں جس نے جمہور اور جمہوریت کے لیے ایسے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جو کبھی آصف علی زرداری کے خون کے پیاسے تھے۔ 90 کی دہائی میں جہاں شہید بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کی سازشیں ہوتی رہیں، وہاں سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کو بھی قتل کرنے اور سیاست سے باہر کرنے کے کئی حربے استعمال ہوتے رہے۔ آصف علی زرداری شہید بے نظیر بھٹو سے شادی کے بعد مسلسل عتاب کا شکار رہے، ورنہ یہ آصف علی زرداری اس حاکم علی زرداری کے بیٹے تھے جس کے پاس آخر اتنی دولت تھی کہ شارع فیصل سے متصل ہزاروں گز پر ایک عالی شان گھر پر رہتا تھا۔ کروڑوں مالیت کی سینما انڈسٹری چلانے کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کے کاروبار سے وابستہ تو تھا ہی، مگر جو بات بہت کم لوگوں کو علم ہے وہ یہ ہے کہ حاکم علی زرداری پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بھارت کے سیاسی حلقوں میں بھی ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ اس کا بیٹا پرویز مشرف کا قیدی تھا۔ اس زمانے میں پاک بھارت ڈائیلاگ کی کوششیں ہوئیں تو اہل کے اڈوانی کراچی تشریف لائے اور حاکم علی زرداری کے گھر پر ہی ایک اہم مذاکرے کا اہتمام ہوا۔ یہ اس خاندان کا مقام تھا۔ نواز شریف کی حکومت میں آصف علی زرداری پر بدترین ٹارچر کیا گیا، ان کی زبان کاٹی گئی، انہیں جیل میں قتل کرنے اور جعلی پولیس مقابلے میں مارنے کے لیے بھی کئی بار سوچ و بچار کیا گیا، کیونکہ نواز شریف شہید بے نظیر بھٹو کو تنہا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا چاہتے تھے۔ نواز شریف کو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان یہ قومی یقین تھا کہ آصف علی زرداری کے ہوتے ہوئے نہ ہی وہ پی پی کو سیاست سے ختم کر سکتے ہیں، نہ شہید بے نظیر بھٹو کا پاکستان میں کردار محدود کر سکتے ہیں۔ لہٰذا 90 کی دہائی میں بار بار یہ کوششیں ہوتی رہیں کہ کسی طرح آصف علی زرداری کو توڑا جائے، یا انہیں قتل کروا دیا جائے، یا انہیں ایسے الزامات میں پھنسا کر ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی بنا دیا جائے جہاں سے واپس نکلنا ممکن نہ ہو۔ لیکن آصف علی زرداری ہمت، جرأت، بہادری اور دلیری کا دوسرا نام ثابت ہوئے۔ جب وہ مسند اقتدار پر براجمان ہوئے تو ان کے ہاتھ یہ موقع تھا کہ وہ اپنے سیاسی دشمنوں کے ساتھ وہی کریں جو ان لوگوں نے آصف علی زرداری کے ساتھ کیا۔ لیکن آصف علی زرداری نے صدر پاکستان بننے کے بعد مفاہمت کا نعرہ لگایا، اپنے بدترین دشمنوں کا بھی اقتدار میں حصہ دیا، گجرات کے چودھری ہوں یا جاتی امرا کے شریف ہوں۔ آصف علی زرداری نے سب کو گلے لگا کر سیاست میں ایک نئے عزم اور نئی روایت کو جنم دیا تاکہ سیاست میں ذاتی دشمنیوں کا خاتمہ ہو اور سیاسی اختلافات کسی کے جان لینے یا جھوٹے مقدمات بنا کر اپنے مخالفین کو پابند سلاسل کرنے کے لیے استعمال نہ ہوں۔ آصف علی زرداری نے ہر کوشش کی کہ کسی طرح تمام سیاسی جماعتوں کو یہ باور کروا دیا جائے کہ ہمارے سیاسی اختلافات سے سب سے زیادہ نقصان اگر ہوا ہے تو وہ پاکستان کے مفاد کا ہوا ہے۔ جہاں سیاسی گھرانوں کے ذاتی مفادات پاکستان کو مفاد کے آڑے آئے، جہاں سیاسی جماعتوں کی آپس کی رنجشوں کا فائدہ تیسری قوت سے لیا، اور جس کے بعد جمہوریت کئی سال تک پٹری سے اتر گئی۔ لیکن 2009 کے بعد جب کہ یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی کہ پی پی اور نواز شریف کو ختم کر کے ایک ایسی جماعت کو پروان چڑھایا جائے جو ان دونوں جماعتوں کا متبادل ہو اور دونوں جماعتوں کا کردار محدود کر دے، ایسے وقت میں کسی کونے میں عمران خان پر سرمایہ کاری شروع ہوئی تو آصف علی زرداری کو میمو گیٹ اسکینڈل میں پھنسا کر یہ کام شروع کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ اس وقت عمران خان کے بجائے نواز شریف کو آصف علی زرداری کے خلاف استعمال کیا گیا، جہاں کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ گئے۔ آصف علی زرداری کا اس سازش میں کوئی بھی بال بھیگا نہ کر سکا، مگر کچھ سال بعد نواز شریف ایسے ہی سازش کا شکار ہو گئے اور انہیں سپریم کورٹ کے ذریعے نااہل کروا دیا گیا۔ دوسری طرف آصف علی زرداری اور ان کی پوری جماعت پر جعلی کیسز بنا کر انہیں بھی تاحیات نااہل کروانے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ لیکن آصف علی زرداری کو اس طرح کی کوششوں سے نبرد آزما ہونے کا تجربہ تھا، اور ان کے اس تجربے نے نہ صرف ان کو ان کی جماعت کے رہنماؤں کا سازشی جال میں پھنسنے سے بچایا، مگر ساتھ ہی شریف خاندان کو اقتدار دلوا کر ان کے لیے مزید رسوائی اور پریشانیوں کے دروازے بند کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نواز خاندان کا اگر آصف علی زرداری پچھلے سال اقتدار میں نہ لاتے تو قوی یقین تھا کہ پورا شریف خاندان یا سیاست سے مکمل باہر ہو چکا ہوتا یا پھر جیل میں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آصف علی زرداری کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین عمران خان کا اقتدار سے ہٹا کر ایک اور مخالف کو اقتدار میں لا بٹھایا؟ آخر آصف علی زرداری چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جناب، سادہ سا جواب یہ ہے کہ آصف علی زرداری اس ملک میں صرف جمہوریت چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا خاندان، بیوی بچوں سمیت کارکنان نے اس جمہوریت کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو بچانا ہے تو جمہوریت کو توانا کرنا ہوگا۔ جب جمہوریت یہاں مضبوط ہوگی تو نہ پاکستان کو کسی عدم استحکام سے خطرہ ہے، نہ کسی اندرونی اور بیرونی دشمن سے۔ جمہوریت صرف انتقام ہی نہیں بلکہ پاکستان کو ترقی کی راہ ڈالنے کا سب سے بہترین ہتھیار ہے، اور آصف علی زرداری نے عمران خان کو بھی پہلی تقریر میں یہی سمجھایا تھا کہ آئیں مل کر پاکستان کی معیشت اور جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں۔
یہ بات 2011 کے بعد نواز شریف کو سمجھنے میں 10 سال لگے اور ایسا ہی لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی سمجھنے میں 10 سال لگیں گے، لیکن پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کو اگر ہمیں ترقی کی راہ پر لے کر جانا ہے تو وہی کرنا ہوگا جو آصف علی زرداری چاہتے ہیں، یعنی میثاق معیشت۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اگر کوئی شخص ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتا ہے تو وہ آصف علی زرداری ہیں، جو اپنے بدترین دشمن عمران خان کو بھی پاکستان کے لیے معاف کر کے ایک ساتھ بٹھا سکتے ہیں۔ مگر یہ تب ہی ممکن ہے کہ عمران خان انات پرستی سے باز آ جائیں اور وہ یہ سمجھ جائیں کہ ان کی سیاست سے نہ نواز شریف کو نقصان پہنچ رہا ہے نہ آصف علی زرداری کو، مگر پاکستان کی معیشت ضرور تباہ ہو رہی ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان کا مشن پاکستان کی معیشت تباہ کرنا ہے، مگر دوسری طرف آصف علی زرداری کا بھی ایک مشن ہے، اور وہ مشن قومی مفاہمت ہے، جس میں عمران خان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے فیصلے ساز ادارے کب اس رکاوٹ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔